روزنامہ خبریں کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ کافی تعطل کے بعد جس کے لیے معذرت خواہ ہیں، آپ کے سامنے ایک بار پھر آپ کی پسندیدہ سیریز ہندوتو، ہندوازم اور ہندوستان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پرانے مہمان مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہندوستان کے چیف انفارمیشن کمشنر نے دہلی کے ائمہ اور مؤذن حضرات کو دی جانے والی تنخواہ کے بارے میں سخت اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ سرکاری خزانے سے ائمہ کو تنخواہ دینا غیر آئینی ہے، اور سپریم کورٹ نے 1993 میں اس تعلق سے فیصلہ دے کر ایک غلط نظیر قائم کی ہے۔ یہ سوال ہمیشہ سے متنازع رہا ہے کہ کیا ائمہ کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں مذہبی بنیادوں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ہمارے آئین میں تذکرہ ہے۔ اس تعلق سے چیف انفارمیشن کمشنر ادے مہرکر نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہمارے نزدیک بڑی اہم ہے۔ ایک ان کا جملہ آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی مولانا عبدالحمید نعمانی سے اس کی شرعی، سیاسی اور آئینی حیثیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ چیف انفارمیشن کمیشن نے جو بیان دیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معاملے کی سنگینی کا اور احساس ہو سکے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جو 26 جنوری کو شائع ہوئی ہے، چیف انفارمیشن کمیشن نے بہت سی باتیں کہی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ ہے، صرف مساجد میں اماموں اور دیگر کو معاوضہ دینا نہ صرف ہندو برادری اور دیگر غیر مسلم اقلیتی مذاہب کے ارکان کے ساتھ وشواس گھات ہے، بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایک ایسے طبقے میں اسلام پسند رجحانات کو بھی فروغ دیتا ہے جو پہلے سے نظر آ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر ادے مہرکر، ہندوستان ٹائمز، 26 نومبر۔ مولانا نعمانی صاحب، یہ معاملہ کافی عرصے سے متنازع رہا ہے کہ کیا ائمہ اور مؤذنین حضرات کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح سے کوئی کام کرنے سے ان ائمہ کے اندر ایک طرح سے سیاسی جانبداری کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کو سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو 1993 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو نرسمہا راؤ کے قریبی جو جمیل الیاسی صاحب تھے، انہوں نے سپریم کورٹ تک ائمہ کے الاؤنس کو لے کے اعزازیہ جس کو ماندہی ہندی میں کہا جاتا ہے، وہ دینے کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بہت دنوں تک وہ کیس چلا تھا، اور وہاں سے کہ ائمہ کو یہاں سے وہ تنخواہ وہ دی جائے۔ لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو موقر علماء ہیں، جن میں ایک نام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے اس کی وہ شدید مخالفت کی تھی کہ ائمہ بہت ایک موقر وہ عہدہ ہے امامت کا، تو ایسے لوگوں کو سرکاری تنخواہ یا اس کی مرضی یا خوشی سے، اور اس میں بہت زیادہ کہیں نہ کہیں خدشہ اور شک و شبہ ہوتا ہے کہ سرکار آج کے دور میں ووٹ بینک کی وہ بڑی اہمیت ہے، اور مختلف حوالوں سے ائمہ مؤذنین کو اور مذہبی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، مسلم جو عام سماج کے لوگوں کی طرح لگتے ہیں، تو سیاسی پارٹیاں یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ وہ ٹوپی کرتا پاجامہ میں اور داڑھی والے کو وہ آگے رکھیے اور اس میں آئیے۔ تو یہ ایک طرح کا پیٹرن بن گیا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ 100% یا اکثریت ہے، جیسے مسلم ممالک ہے یا صحابہ کے زمانے میں جو سرکاری عہدیدار یا جو ائمہ مؤذنین یا دیندار طبقہ ہوتا تھا، چونکہ وہ ساری چیزیں وہ سرکار کے ہی ماتحت ہوتی تھی، تو وہاں سے وظائف ان کو ملتے تھے۔ لیکن ایسے ملک میں
جس کے سیکولر نظام کو آپ نے بھی قبول کیا ہے، اور جہاں مختلف کمیونٹیز ہیں اور جو ہے جو کئی طرح کے تنوعات جو ہے روایتی، تہذیبی، مذہبی جو ہے ہندوستان جیسے ملک میں ہے، تو یہاں جو ایک بنیادی چیز ہے جو آئین کی جو ہے دفعہ جو ہے 15 جو باب 3 ہے، اس کے تحت یہاں سے آپ جو ہے دفعہ 25 تک جو چلے جائے تو اس میں ایک جو ہے جو سمانتا اور برابری کا معاملہ ہے، جو آپ دیکھیں گے پروش اور مہیلا، مرد عورت دونوں کو لے کے یہ بات آتی ہے۔ تو یہ جو ہے سرکاری فنڈ سے جو ہے اگر جو ہے وہ کسی کو تنخواہ ملتی ہے یا ماندے جو ملتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی کو لے کے جو ہے آپ جمعیت علماء کی تجاویز میں جو ہے آپ دیکھیں گے، مولانا آزاد وغیرہ کی تقریریں آپ سنیں گے، تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے بھارت جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کے روپ میں جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ چاہے مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا جو ہے ان میں جو ہے خدمات انجام دینے والے ہمارے ائمہ مدرسین ہوں گے، سب کی جو ہے جو تنخواہوں کا یا جو ہے الاؤنس کا، اعدادیہ کا، وہ مسلم سماج کو ہی جو ہے انتظام کرنا ہوگا۔ تو اگر وہ اوقافی جائیداد سے آمدنی ہوتی ہے اور وہ آمدنی جو ہے ائمہ مؤذنین کے لیے اگر دی جائے تب تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وقف بورڈ کے سوا جو ہے ہمیں جو معلوم ہے پورے ہندوستان میں جو ہے کوئی وقف بورڈ جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آمدنی جو ہے وہ کم ہے، اور جو ہے ائمہ کو جو تنخواہیں دی جاتی ہے اور جو ہے اعزازیہ جو ہے دیا جاتا ہے وہ جو ہے کم پڑتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا یوز ہوتا ہے، اور تمام جو ہے وقف بورڈ جو ہے وہ سرکار کے ہی ماتحت ہے، ادھین ہے اب جو ہے، اور جو 54 کا جو ہے آپ دیکھیں وقف ایک، اور جو ہے 1995 کا جو ہے وقف ایک دیکھیں، اس کے تحت جو ہے ٹریبونل جو ہے بنا ہوا ہے۔ تو تمام چیزوں کے سندرب میں اور تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سرکار کی نگرانی میں مسلموں پر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہے وہ، لیکن چونکہ اس میں جو ہے بدعنوانیاں اس طرح ہے اور جو ہے صحیح کرایہ نہیں وصول ہوتا ہے اور آمدنی صحیح نہیں ہو پاتی ہے، تو یہاں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سرکاری طور پہ جو ہے جو سرکاری خزانے سے جو عام جو ہے ٹیکس دہندگان ہے، کرداتا وغیرہ جو ہے، تو وہ سب کا اس میں جو ہے سب کی شمولیت ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ جو ہے اس سیکولر بھارت میں آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے ذمہ داری کے طور پہ جو ہے حکومت پہ اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے ہیں، اور جو آپ جو وہاں سے اعزازیہ لیتے ہیں، تو آج کے دور میں جس طرح سیاست جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے اور سیاسی طور پہ ائمہ مؤذنین کا استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے کہیں نہ کہیں جو وہ لگتا ہے کہ یہ ائمہ اور مؤذنین جو ایک موقر جو ہے وہ ادا ہے، تو یہاں جو ہے اس طرح سے جو ہے لگتا ہے کہ یہ جو ہے سرکاری ملازم ہے یا سرکاری مولوی ہے، سرکاری مؤذن ہے، تو یہ جو ہے تنقید جو ہوتی ہے اور اس طرح جو باتیں جو آتی ہے، تو اس تناظر میں میرے حساب سے جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت دیکھیے، شریعت جو ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہے بھارت میں، نہ جو ہے منوسمرتی لاگو ہے، نہ قرآن ہے، نہ آپ کی جو ہے فقہ لاگو ہے، تو یہاں جو ملک چل رہا ہے اور یہاں کے شہری کی جو حیثیت ہے وہ یہاں کے آئین کے تناظر میں ہے۔ تو اگر جو ہے تمام جو ہے مذاہب کے جو مذہبی طبقے کو اگر وہ اعزازیہ اور ماندے اگر ملتا ہے تب تو ایک جواز بنتا ہے، لیکن جو ہے ایک جو ہے مخصوص کمیونٹی کے لیے اگر یہ آپ بات کریں گے تو پھر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے، مطالبہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ اگر ائمہ کو سرکاری گرانٹ سے تنخواہ دی جا رہی ہے تو پنڈتوں کو، پروہتوں کو کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ مطالبہ تو پھر صحیح ہے اس لحاظ سے؟ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو یہاں جو بنیادی چیز جو ہے بھارتی سنویدھان کے سندرب میں وہ جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ برابری ہے۔ یہ تنخواہ دینا نہ دینا جو ہے یہ جو ہے نمبر 2 کی چیز ہے۔ یہ تنخواہ دینے کا چونکہ اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھید بھاؤ اور جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایک کمیونٹی کی طرف جو ہے زیادہ نظر ہے، تو یہاں سیکولر سرکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مذاہب جو ہے اور اہل مذاہب برابر ہے اس کی نظر میں، اور ایک کو دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ سنویدھانک روپ سے جو ہے کہیں نہ کہیں پرشن کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ سب کے لیے ہو
تو شرعی طور پہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ وہ رعایا ہے اور ائمہ بھی جو ہے اسی سماج کا حصہ ہے۔ لیکن جو برابری جو یہاں کا جو ایک بنیادی جو ہے معاملہ ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہے ضرورت ہے، لیکن یہ بنیادی جو ہے حق نہیں ہے آپ کا، اور وہ جو ہے بنیادی حق ہے جو برابری کا۔ تو جب اس طرح کا جو ہے ویرودھ بھاش ہوگا اور اس طرح جو ہے تضاد پیدا ہوگا، تو آپ کو برابری کے معاملے کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینی ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر جو ہے اجمیر جو ہے بھیجا جاتا ہے کسی کو سفر پہ، یا جو ہے مانسروور بھیجا جاتا ہے، یا جو وشنو دیوی کے بھیجا جاتا ہے، یا اجودھیا میں جو دیپک جلایا جاتا ہے سرکاری خرچے پہ، جو بھی جو ہے وہ دھارمک کاریہ ہے، اگر وہ سرکاری جو ہے خرچ پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نربھر یا منحصر ہے، یا جو ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ دونوں غلط ہے۔ انتظامی چیز ہے کہ آپ جو ہے لوگ آ جا رہے ہیں، تو چونکہ سرکشا جو ہے ایک جو ہے وہ سنویدھانک معاملہ ہے، لیکن یہ کہ آپ دھارمک کاموں پہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ زیادہ وزن ہو جائے گا اکثریت کو جیسے، اور آپ بالکل یہ کنارے طرف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ خود کہنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے جو ہے حج سبسڈی کو چھوڑ دیا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ تھوڑی ہو رہا تھا، وہ تو ایئر انڈیا کا جو گھاٹا ہوتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے نام پہ سرکار نے ایک راستہ نکالا تھا۔ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ جس طرح سے سرکاری گرانٹ لینے کے تعلق مدارس کو سرکاری گرانٹ کے تعلق سے علماء نے جو سخت موقف اختیار کیا، ان کی اکثریت نے اس کی مزاحمت کی ہے، تو اسی طرح سے اس معاملے میں وہ مزاحمت، وہ رویہ، وہ مخالفت، وہ احتجاج نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اس نظام کے تحت ہوتے ہیں، چونکہ یہ اذان اور نماز جو ہے وہ سیدھے جو ہے عبادت ہے یہ، اور جو مدرسے میں جو آپ جو پڑھاتے ہیں وہ جو ہے فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، وہ واسطے سے عبادت بنتی ہے، وہ پہلے جو ہے آپ کی خدمت ہے اور تحبیس وقت ہے کہ آپ جو ہے اس میں وقت لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت وغیرہ یا مؤذنی وغیرہ کے لیے جو ہے کسی بھی طرح سے اجرت کو جو ممنوع قرار دیا تھا، لیکن دیکھا کہ دین کی جو ہے اشاعت اور کام جو ہے، یا نماز پڑھانے والے، اذان دینے والے، اگر سب اپنے کام میں لگ جائیں گے تو یہ جو ہے یہ جو بنیادی فریضہ ہے نماز جو ہے وہ کہیں نہ رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو وہ بعد کے متاخرین فقہاء نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا۔ تو لیکن یہ وہ خدمت کے ذیل میں وہ چیز ہے اور جو ہے واسطے سے جو عبادت بنتی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اسلامی حکومت میں ہے، جو پورا نظام اس کے سسٹم میں ہے، اور جو موجودہ نظام میں جو تنخواہ لی جا رہی ہے سرکاری گرانٹ سے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پر احتجاج تو ہوتا نہیں ہے اتنا، علماء کی طرف سے اس کی مخالفت نہیں اتنی ہوئی، لیکن ہونی چاہیے نا۔ میں صرف یہ معلوم کرتا ہوں، دیکھیے اگر یہ غلط ہے تو بھارت کے آئین کے حساب سے، دیکھیے اگر ان چیزوں کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تنخواہ اور جو ہے بھتہ جو ہے، یا جو ہے ماندہی جو ہے، اور جو ہے اعزازیہ جو ہے، دونوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ آپ نام بدل دیجئے، وہ تو تنخواہی ہے، وہ نہیں آپ الاؤنس نام دے دیجئے۔ وہ دیکھیے لفظوں کا بھی جو ہے بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس طرح دے رہا ہے، یا کوئی جو ہدیہ دیتا ہے، تو وہ دینا جو ہے وہ اس کا نام اگر بدل دیا جائے، صدقہ اور ہدیہ جو ہے، کہ ایک آدمی نے جو ہے آپ جو ہے مستحق ہیں اور آپ کو جو صدقہ دیا میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے مالک ہو گئے تو اسی کو آپ ہمارے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، چونکہ جو چیز اس کو الاؤنس کا نام دے دیں تو وہ جائز ہے، اور تنخواہ کا نام دے تو جائز نہیں ہے۔ نہیں وہ تنخواہ جو ہے اس لیے جو ہے آپ جو ہے وہ چونکہ ایک جو ہے موقر اور جو ہے سمانت پد ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے یہ کیا جاتا ہے۔ آپ جیسے جو ہے آپ کی بات میں کنٹراڈکشن ہو گیا۔ آپ مجھے سیدھے یہ بتائیے، جو سرکاری گرانٹ کے ذریعے سے ائمہ کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے بھارت کے آئین کے ایک سیکولر ملک میں؟ نہیں، یہ بتائیے۔ وہ سیکولر ملک میں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، چونکہ سیکولر اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ دھارمک معاملے پہ جو ہے، چاہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی ہو، وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ چونکہ برابری نہیں ہو پاتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ 1993 اور اس سے پہلے جب تحریک چل رہی تھی فیصلے سے پہلے، تو انہوں نے جو اس کی مخالفت کی تھی۔ آج بھی جو ہے اس طرح کا جو ہے معاملہ ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہاں کہیں جو بھید بھاؤ یا برابری کے معاملے میں کہیں اگر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کو جو ہے یہ
مطالبہ کرنے کا یا جو ہے اس کو حق کے طور پہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے مانگنے کا جو ہے وہ کوئی ادھیکار نہیں ہے سنویدھانک روپ سے. یہ تھے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، جنہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ بھارت میں جو ایک سیکولر ملک ہے آئینی اعتبار سے، اور جہاں مذہبی معاملات میں سرکار کو حوصلہ افزائی کرنے یا مذہبی سطح پر کسی کی مدد کرنے کا آئینی جواز نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور احتیاط برتی جانی چاہیے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ خاص پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.